رسالت، علماء اہل سنت، خطبائے اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت علامہ عبید اللہ خان صاحب قبلہ اعظمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سربراہ اجلاس مخدوم مکرم حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ صاحب، سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، مشائخین اعظام، واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین ملت، عرس حافظ ملت میں تشریف لانے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر سال کی طرح امسال بھی مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع حضور حافظ ملت کو نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے عربک یونیورسٹی کے احاطے میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی درگاہیں ہیں اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں، ان درگاہوں میں اگر اتنا بڑا مجمع آتا ہے تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہاں پیری مریدی کا ایک لمبا سلسلہ عرصہ دراز سے نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن چلا آ رہا ہے، مگر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں یہ لاکھوں لاکھ کا تشریف فرما مجمع پیری مریدی کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، علم کی بنیاد پر آیا ہے، عمل کی بنیاد پر آیا ہے، حافظ ملت کے کردار سے متاثر ہو کر آیا ہے، حافظ ملت کی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انہی جملوں کے ساتھ، چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے، آپریشن کی وجہ سے زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر عمر رفتہ کو آواز دے دے اور میں اپنا ہی شعر آپ کی نظر کر دوں۔ آ عمر رفتہ حشر کے دمخم بھی دیکھ لیں، آ عمر رفتہ عمر رفتہ حشر کے دمخم بھی دیکھ لیں، طوفان زندگی کی وہ ہلچل اٹھا تو لا، رندان بادہ نوش کی چھاگل اٹھا تو لا، باد بہار دوڑ کے بادل اٹھا۔ زندہ باد زندہ باد۔ محترم سامعین، ابھی آپ میرے ہمدم دیرینہ حضرت مولانا ہاشم کانپوری صاحب سے
بہت ہی معرکۃ الآراء خطاب سماعت فرما رہے تھے، جس خطاب میں اسلام کے حوالے سے آپ کو زندگی کی تعلیم بخشی جا رہی تھی۔ میں آپ کے سامنے آج کے حالات کی بنیاد پر ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اسی آیت کریمہ پر تھوڑی دیر آپ سے محو گفتگو رہوں گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی آئی ہیں جو عام انسانوں کو ایڈریس کرتی ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول اور رہنما بن کر آیا ہوں۔ یہ عام انسانوں سے خطاب ہے قرآن کریم کا، جس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں۔ دوسرا خطاب کفار و مشرکین سے اس طرح ہوتا ہے، یہ تو عام انسانوں سے خطاب ہے۔ دوسرا خطاب کفار و مشرکین سے ہوتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تیسرا خطاب ان لوگوں سے ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر عظیم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مگر وہ منافق ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقوں کا طبقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ اور کچھ آیتیں مومنین کے لیے آئی ہیں، یا ایہا المومنون۔ کچھ آیتیں نبی کے لیے آئیں، یا ایہا النبی۔ اور ایک آیت ایسی میں نے پڑھی ہے جس آیت کے مخاطب نہ کفار ہیں، نہ منافقین ہیں، نہ ملحدین ہیں، نہ یہود و نصارہ ہیں، اور نہ ہی دیگر غیر مسلم ہیں۔ اس آیت کے مخاطب سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں سے وہ آیت مخاطب ہے۔ غور سے سن لیجئے گا بات۔ وہ آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اے مسلمانوں، تم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے صدق دل سے تو پھر اپنے امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنت بغیر امتحان کے نہیں ملنے والی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ جس کلمے کو تم نے زبان سے پڑھا ہے، کیا تمہارا عمل بھی اس کا اقراری ہے؟ تو ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، ابتلا اور آزمائش سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں امتحان کی منزلوں سے گزاریں گے۔ کبھی بھوک تم پر مسلط ہو جائے گی، بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ تمہارے اوپر رزق کے دروازے دشمنان اسلام بند کر دیں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ رزق تمہارا ایمان ہے یا میرا پیغمبر تمہارا ایمان ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم صبر کی چٹان پر کھڑے ہو یا ظلم کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہو۔ آج مسلمانوں، تمہارا رزق تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج تمہیں آزمائش کے دور سے تمہارا مولا گزار رہا ہے، تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ تمہارے رزق کے دروازے بند، تمہارے لیے معیشت کے دروازے بند، تمہارے لیے تجارت کے دروازے بند۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں دہشت گردی سے ہم آزمائیں گے، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلیں گے، تب دیکھیں گے کہ تم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہو۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے باغ اجاڑ دیے جائیں گے، تمہارے گھر تباہ کیے جائیں گے، تمہارے مارکیٹ میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارے لوگ سبزیاں اور ترکاریاں بیچنے اگر نکلیں گے تو ٹھیلے الٹ دیے جائیں گے،
تمہیں ہر گلی میں پریشان کیا جائے گا، دہشت گرد تمہارا نام دہشت گرد رکھ دیں گے، آتنکوادی تم کو آتنکوادی کہیں گے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس چٹان پہ کھڑے ہو، اس وقت تمہیں دیکھیں گے۔ اجی یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہماری پوزیشن قرآن نے طے کر دی ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی مال کو آتش نمرود کی طرح شعلے سرخ بھڑکا کے تمہیں تباہ کیا جائے گا، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری موب لنچنگ کی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے وجود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اس وقت دیکھیں گے کہ تم شہادت کے لیے تیار ہو یا بزدل موت کے لیے تیار ہو۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ والانفس والثمرات، تمہارے پھل توڑ دیے جائیں گے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے پھلوں کو نیزوں پہ اچھال دیا جائے گا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ پھل سے مراد یہ امرود نہیں ہے، پھل سے مراد یہ آم نہیں ہے، پھل سے مراد یہ سیب اور انار نہیں ہے، سب پھل سے مراد تمہارے حسین ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے اکبر ہیں، پھل سے تمہارے اصغر ہیں، یعنی تمہاری اولادیں ہیں۔ تمہارے بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جائے گا، اس امتحان سے بھی تم گزرو گے، تب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گجرات میں حاملہ ماؤں کا سینہ پیٹ چیر کر بچوں کو نکال کے 2002 کے فساد میں نیزوں پہ مولانا اچھال دیا گیا تھا، مگر مسلمان ملحد نہیں ہوا، مسلمان کافر نہیں ہوا، وہ اجڑ گیا، مگر اس کے باوجود وہ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا رہا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس قوم نے اپنا کردار اس طرح اس قوم نے اپنا کردار اس طرح پیش کیا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، عجیب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تمہیں اجاڑا تو گیا تھا بغداد میں، سقوط بغداد ہوا تھا، ہلاکو نے تمہارے وجود ہی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، تمہاری کتابوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اور اس نے کہا قیامت تک یہاں اسلام کا سورج نمودار نہیں ہوگا، مگر دنیا نے دیکھا یہ اسلام وہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ادھر بغداد میں اسلام کا سورج ڈوب رہا تھا، ادھر جاوا سماترا میں اسلام کا سورج شان سے نکل رہا تھا، وہاں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے، یہاں جاوا سماترا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں کفار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی کا دیش انڈونیشیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گھبرانا مت، بزدل مت بننا، ایسے ظالم ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں تمہارا مقدر ہر زمانے میں بنی ہیں، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ تمہیں میدان بدر یاد نہیں ہے؟ بدر میں تمہارا کیا حال تھا؟ صرف 313 ہی تو تھے تم، نہ ہاتھ میں تلوار تھی، نہ کوئی سواری تھی، 1000 کا لشکر جرار ابلیس کا بیٹا ابو جہل لے کر کے آیا تھا۔ نتیجہ تم نے دیکھا، اللہ کا چونکہ مخلص مسلمان تھے، وہ تو ذبح ہونے کے لیے وہاں آئے تھے، شہید ہونے کے لیے آئے تھے، زندگی کی کوئی رمق بظاہر روشنی کی طرح نمودار نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب نے ایک سجدہ کیا تھا، پروردگار میں ساری پوجی لے کر کے آیا ہوں، مولا یہ وحدانیت کے علم بردار ہیں،
یہ رسالت کے غلام ہیں. یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو مجھے ڈر ہے قیامت تک تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے. اللہ کے رسول کی دعا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ایسا عرش پہ پہنچی یہ دعا کہ غیرت الہی کو جلال آ گیا. فرشتوں کا صف کی صف اللہ نے اتار دیا. نصرت غیبی سے سچے مسلمان کی مدد ہوتی ہے. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین 5000 کا لشکر اتار دیا گیا. اور اچھا عالم یہ رہا کہ 70 کفار قتل کیے گئے, 70 گرفتار کیے گئے, صرف 14 صحابہ شہید ہوئے, اور 70 میں 22 سال کا ایک نوجوان تھا. اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, دفاع المعضلات والمسائل بصائب, اخر رسول و زوج البتول سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اس 22 سال کے اسلامی شہزادے نے اکیلے 70 میں سے 35 کو جہنم رسید کیا تھا. یہ تھے مولا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے, جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے, اسے بازو حیدر بھی عطا کر. انقلاب آئے گا, ضرور آئے گا. اے مجھے مٹانے والے میری خاک سے, اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل, اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا, تیرا آشیاں جلے گا. اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا. اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا. مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل, مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا. وقت کے نمرودوں, وقت کے فرعونوں, جہنم کے کیڑوں, تمہیں یاد نہیں ہے. تم اس لیے ظلم کرنے میں قادر ہو گئے ہو کہ اللہ کے رسول کی امت کلمہ جو زبان سے پڑھ رہی ہے اپنے عمل سے اس کا اقرار نہیں کر رہی ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہی ہے, اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے, شراب پی رہی ہے, اس لیے کفر حاوی ہو چکا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے, سود کو عیب نہیں ہنر بنا چکی ہے, اس لیے کفر غالب ہو رہا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہے اور چغل خوری کر رہی ہے, کلمہ پڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کا حق مار رہی ہے, اس لیے یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس لیے اگر اس قوم کو عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا ہے تو اسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والو, تمہارا عمل بھی تو بولے نبی نبی, تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو بولے نبی نبی, تمہارا قدم مسجد کے جاتے ہوئے تو بولے نبی نبی, تمہاری آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی, تمہاری زبان کی صداقت بولے نبی نبی, تمہارے دماغ کی وکالت بولے نبی نبی, تمہاری زبان کی طلاقت بولے نبی نبی, تمہارا علم بولے نبی نبی, تمہارا عمل بولے نبی نبی, تمہارا کردار بولے نبی نبی. ایک نبی کا دیوانہ یہاں آج پیوند خاک ہو کر زمین سے شعاع نور دنیا کو دے رہا ہے. علم کی بھی خیرات, عمل کی بھی خیرات, کردار کی بھی خیرات, یلغار کی بھی خیرات, قوت کی بھی خیرات, بزدلی سے دور رہنے کا پیغام, حافظ ملت کا پیغام, نماز کا پیغام, حافظ ملت کا پیغام, سود کو ختم کرنے کا پیغام, حافظ ملت کا پیغام. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز ہی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے. آج مزاروں پہ مسلمان جا رہا ہے, اسی کے بازو میں مسجد ہے, مزاروں پہ دھکم مکہ ہو رہا ہے اور مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ
नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। इसलिए मुसलमानों, हाफिज मिल्लत के पास आए हो। हाफिज मिल्लत मिल्लत के मुहाफिज थे, दीन के मुहाफिज थे, नबी के अखलाक के मुहाफिज थे, नबी की वरासत के मुहाफिज थे। आज तुम्हारे पास ये एक शैतानी आला है जिसको तुम मोबाइल कहते हो। आज तुमने अपने बच्चों को बेराह रो बना दिया, अपनी बच्चियों को बेरहरो बना दिया। मौलाना फरमा रहे थे 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। आप बताओ, आपके घर से ये निकल रही, मखलूत तालीम हो रही। अगर घर में ही इनकी तरबियत हो गई होती, माँ ने अगर तरबियत साजी कर लिया होता, बाप ने अगर तरबियत साजी कर दिया होता, भाई ने अगर तरबियत साजी कर दिया होता, और वक्त से पहले इनके हाथों में फ़ोन नहीं, पहले इनके हाथों में कुरान दो, पहले इनकी जबीन को नमाज दो, पहले इनके वजूद को तहारत दो, पहले इनको हराम और हलाल की तमीज़ दो, पहले इन्हें महरम और गैर महरम का फ़र्क़ मरातिब बताओ। उसके बाद अगर इन बच्चियों को आगे बढ़ाते हो, ज़रूर बढ़ाओ। जब तक इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। आखिरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ, थक गया मैं। आखिरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि जब बच्चे नेज़ों पे उछाले जाएंगे, वह समरात वह बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों का औसाफ ये होगा कि ईमान की मजबूत चट्टान पे खड़े होकर इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए अपने वजूद को अमली तौर पर इस्लाम का हुस्न बना देंगे। तो जब ऐसे मुसीबत, ऐसे सच्चे मुसलमान का जब इम्तिहान होता है, सच्चे मुसलमान का, तो वो क्या कहता है मालूम? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब ऐसे लोगों पर कोई मुसीबत आती है, कालू, तब वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अपने मालिक के पास से आए हैं और अपने मालिक के पास चले जाएंगे। इसमें कौन सी बात है? होता है, होने दो। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, गैरत इलाही जोश में आकर दरूदों की बारिश कर देती है ऐसे मुसलमानों पर, सलाम की घनगरज पैदा कर देती है, मूसलाधार बारिश, सोनामी जैसी बारिश ऐसे मुसलमानों पे होती है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह कहता है हमने इन्हें हिदायत याफ्ता होने का सर्टिफिकेट दे दिया। मौलाना की तरह मैं भी अपने उलमा से गुजारिश करूँगा, अल्लाह के लिए देखिए, आपके पास जुमा एक ऐसा बैनुल अक़वामी मैसेज है कि अगर आप अपने जुमा के खुतबात में अमल की बातें कर दें, ये जो कुछ हालात चल रहे हैं इसमें मुसलमानों को मुसलमान बनाने का सही मानों में आप तहैया कर लें, तो यकीन मानिए सिर्फ मदरसों से निकलकर आप मस्जिदों में खिताबत इसीलिए कर रहे हैं कि हालात बदलें, तब्दील हों। इसलिए कि अल्लाह का महकम फ़ैसला है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होती, अल्लाह भी उसकी हालत को बदलता नहीं है। इसलिए गुजारिश है मेरी कि हाफिज़ मिल्लत के यहाँ आए हैं तो हाफिज़ मिल्लत का यही पैगाम है जो उनके ग़ुलाम दर ग़ुलाम उबैदुल्लाह खान आज़मी ने आपके सामने रखा है। रब्बुल आलमीन हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों के सामने कुछ ज़रूरी बातें रख दी हैं। परवरदिगार, तेरे बंदों, मेरी तकरीर में अगर किसी तरह की कोई शरई खामी गलती हुई हो तो हमेशा की तरह आज भी कुर्सी छोड़ने से पहले तेरे बंदों को गवाह बनाकर हर कुफ्र से तौबा करता हूँ, हर शिर्क से तौबा करता हूँ, हर बिदअत से तौबा करता हूँ, हर गुनाह सगीरा और कबीरा से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात और, बस 1-2 मिनट लूँगा।